اپنے پہلے عوامی بیان میں ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ ایران کو آبنائے ہرمز بند رکھنے کا حربہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ بیان خلیجی ممالک کے علاوہ دنیا بھر کے لیے جھٹکا ثابت ہوا، کیونکہ آبنائے ہرمز وہ مرکزی راستہ ہے جس کے ذریعے خلیجی ممالک دنیا کو تیل اور گیس برآمد کرتے ہیں۔ عام حالات میں دنیا کے تیل اور LNG سپلائی کا 5واں حصہ اس گزرگاہ سے گزرتا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ایران نے مؤثر طریقے سے اس راستے کو بند کیے رکھا ہے اور ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ تیل کا 1 لیٹر بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے بہت سے ممالک کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے کوئی حقیقی متبادل ہیں؟ خلیج کے زیادہ تر برآمدی ٹرمینلز خلیج فارس میں واقع ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلے سمندر تک رسائی کے لیے واحد راستہ ہے۔ کویت، قطر، بحرین اور عراق کے پاس آبنائے ہرمز سے گزرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ صرف 2 بندرگاہیں بڑی پائپ لائنوں سے منسلک ہیں اور ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود ہے جو تیل اور گیس کی بڑی مقدار کو محفوظ طریقے سے تسلسل کے ساتھ منتقل کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں تیل کی منتقلی ٹرکس اور ٹرینز کے ذریعے نہیں ہو سکتی، اور کنٹینرز میں قدرتی گیس کی نقل و حرکت نہ صرف مہنگی ہے بلکہ نہایت خطرناک بھی۔ پہلا آپشن سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے جو بحیرہ احمر کی بندرگاہ ینبو تک جاتی ہے۔ یہ روزانہ 7 ملین بیرل منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اصل میں یہ صرف تقریباً 3 سے 4 ملین ہی منتقل کر سکتی ہے، اور صرف سعودی خام تیل کمپنیوں کو ہی اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ینبو سے نکلنے والے بحری جہازوں کو آبنائے باب المندب سے گزرنا پڑتا ہے، جسے حوثیوں کے دوبارہ حملوں کے بعد ایک ہائی رسک زون کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایشیائی خریداروں کے لیے اس کا مطلب عریبین پیننسولا کے گرد ایک طویل چکر ہے۔ دوسرا آپشن متحدہ عرب امارات کی فجیرہ تک پائپ لائن ہے، جو ہرمز سے زیادہ دور نہیں۔ یہ ایک حقیقی متبادل ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی پائپ لائن ہے جس سے روزانہ صرف 1.8 ملین بیرل تیل منتقل ہوتا ہے، اور یہ صرف اماراتی تیل ہوتا ہے۔ مغرب کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو اب بھی بحیرہ احمر سے سفر کرنا پڑتا ہے، جہاں ہونے والے حملوں نے انشورنس اور سفری لاگت میں اضافہ کر دیا ہے۔ عراق کی شمالی پائپ لائن جو ترکی کی بندرگاہ کیہان تک جاتی ہے، زیادہ تر بند رہتی ہے، اور جب یہ کام کرتی بھی ہے تو یہ صرف شمالی عراق تیل منتقل کرتی ہے، نہ کہ بصرہ سے آنے والے بڑے حجم کو جو اب بھی مکمل طور پر ہرموز پر منحصر ہے۔ عمان کی بندرگاہیں دکم اور سلالہ آئندہ سالوں میں مدد کر سکتی ہیں، لیکن خلیج کے تیل کے ذخائر کو عمان سے جوڑنے والی پائپ لائنوں کے بغیر وہ ہرموز کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اور پھر پاکستان کی گہرے پانی کی بندرگاہ گوادر ہے، جو بحری جہازوں کی میزبانی کر سکتی ہے، لیکن پائپ لائن کے ذریعے خلیج کے تیل کے ذخائر سے منسلک نہیں ہے۔ اس ربط کے بغیر یہ خلیجی خام تیل یا گیس کو دنیا تک نہیں پہنچا سکتی، اور یہی مسئلے کی اصل جڑ ہے۔ آبنائے ہرمز سے عام طور پر روزانہ 20 ملین بیرل تک گزرتا ہے۔ تمام متبادل راستوں کی گنجائش ملا کر بھی یہ صرف 6 سے 8 ملین منتقل کر سکتے ہیں، اور یہاں سے صرف تیل ہی منتقل نہیں کیا جاتا۔ کھادیں جو عالمی زراعت کے لیے ضروری ہیں، LPG جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ کے لاکھوں لوگوں کے لیے کھانا پکانے کا ایندھن، ایلومینیم، پیٹروکیمیکلز، گاڑیاں اور کنٹینر کارگو، یہ سب اسی تنگ گزرگاہ پر انحصار کرتے ہیں۔ چونکہ بحری جہاز افریقہ کے قریب جا کر اپنا راستہ بدل رہے ہیں یا اس علاقے سے گریز کر رہے ہیں، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے اور لاگت میں اضافہ بھی، اور یہ جھٹکا ایندھن کی منڈیوں سے لے کر پاور گرڈز تک، خوراک کی قیمتوں سے لے کر فیکٹریوں تک پھیل رہا ہے۔ اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا کوئی حقیقی متبادل نہیں ہے، اور جب تک یہ دوبارہ محفوظ نہیں ہو جاتی، دنیا اس کے بندش کے اثرات کو محسوس کرتی رہے گی۔